بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی آج ہم 55 نمبر قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں غزوان اعظم کا قبول اسلام۔ تو دوستوں، عین جالوت کی جنگ میں مملوکوں کی فتح نے منگولوں کی پیش قدمی روک دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی عیسائیت اور اسلام کے درمیان ایک نئی جدوجہد شروع ہو گئی۔ 13ویں صدی عیسوی کے آخری 3 دہائے ایک ایسی جدوجہد عبارت ہے جبکہ منگولوں کو تبدیلی مذہب پر آمادہ کرنے کے لیے تب وہ دور شروع ہو گئی۔ یوریشیا کی جغرافیائی اور سیاسی جدوجہد میں یہ عنصر غالب رہا۔ اس کھیل میں عیسائیت نے سب سے پہلے اپنا پانسا پھینکا۔ منگول حکمرانوں کو تبدیلی مذہب پر آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے کئی سفارتیں بھیجی۔ سن 1245 تا 1270 عیسائی دنیا نے صلاح الدین کے ہاتھوں فلسطین کو کھو دیا۔ 1187 اور وہ اسے واپس حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شکست کے جذبہ نے انہیں اس جوش میں بھر دیا کہ منگولوں کو عیسائی بنایا جائے۔ منگول جو کہ اہل کتاب نہیں تھے اور ان کی خدمت میں عیسائی بیویاں پیش کی گئی، صرف ان کی ایک نگاہ اتفاق حاصل کی خاطر۔ منگول سردار ہلاکو کو سب سے پہلے اہم ترین بیوی دوگوز خاتون عیسائی تھی۔ شہنشاہ پولیوگوس نے اپنی بیٹی میری کو دلہن کی شکل میں ہلاکو خان کی خدمت میں پیش کیا، لیکن میری کے منگول دربار پہنچتے پہنچتے تک 1265 میں ہلاکو مر گیا۔ اس لیے اس کے بیٹے اباغا نے اس سے شادی کر لی، جس کی حکومت 1265 تا 1281 تک رہی۔ خود منگولوں کے درمیان بھی اندرونی طور پر رسا کشی چل رہی تھی۔ روس کے خانوں یعنی سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس طرح روس کے مسلم خان اور فارس کے بے شمار خداؤں کے پرستار خان کے درمیان ایک رسا کشی شروع ہو گئی۔ جورجیا میں کرکی جنگ میں روسیوں کو پیچھے ہٹانا پڑا تھا، لیکن اباغا کو اصل چیلنج مصر سے تھا۔ مصر کے سلطان بیبرس نے عین جالوت کی جنگ میں اپنے فتح کے بعد حملہ آور آرمینیوں اور صلیبیوں کے خلاف ایک زبردست مہم چھیڑ دی۔ شام صلیبیوں سے پاک ہو گیا اور شمال عراق میں آرمینیا کو کئی شہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بیبرس دشمن کا پیچھا کرتا ہی گیا اور آخر 1277 میں ابولستان کے مقام پر منگولوں سے اس کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ ایک خوفناک جنگ کی ابتدا ہوگی۔ بیبرس کی فوج جذبہ ایمانی سے سرشار تھی۔ وہ مسلمانوں کے ان کھوئے ہوئے اہم علاقوں کو ایک بار پھر واپس لینے کے لیے بے قرار تھی۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور ان کے آدھی فوج قتل ہو گئی۔ اسی دوران دمشق میں بیبرس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد مصر میں وارث کے مسئلہ پر کچھ عرصہ کے لیے رسا کشی رہی۔ اباغا نے اس صورتحال کی ایک سنہری موقع جان کر مصر پر حملہ کر دیا، لیکن 1281 میں حمص کی جنگ میں اسے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اباغا بذات خود اس کے اپنے اعتراف کے مطابق مسلمانوں کا جانبی دشمن تھا۔ اس نے مصر پر حملہ کرنے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کی بات چیت آگے بڑھائی۔ سن 1284 میں اباغا مر گیا۔ اس کا بیٹا تغادور الخان تخت پر بیٹھا۔ حالانکہ عیسائیوں نے نکولس کے نام سے اس کا بتیسہ کر دیا تھا، جبکہ تغادور نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اپنا نام احمد رکھا۔ شہزادہ احمد نے مصر کے مملوکوں سے دوستانہ تعلقات کا ہاتھ بڑھا دیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے باوجود عیسائی مغولوں اور مسلمانوں کے درمیان اس تکوتی کش کا بھی ابھی خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ یہ رسا کشی ابھی جاری تھی۔ احمد کی اپنی فوج میں ہی کئی ایسے افراد تھے جو اس کے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے خوش نہیں تھے۔ ان ناراض افراد نے اسے تخت سے نزول کر دیا۔ اس کی جگہ اباغا کے ایک اور بیٹے ارغون کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اپنے باپ اباغا کی طرح ارغون بھی مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف متحدہ ہو کر عیسائیوں بادشاہوں کے سامنے کئی تجاویز رکھی، لیکن ان تجاویز پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی فلسطین میں عیسائیوں کی آخری مضبوط گڑھ اقرا پر بھی ملوکوں نے قبضہ جما لیا۔ اس شکست کے ساتھ ہی مغربی ایشیا میں صلیبیوں کی قسمت پر مور لگ گئی۔ 1291 میں ارغون مر گیا اور جانشین کے سوال پر رسا کشی شروع ہو گئی۔ 1295 میں غزان خان الخانوں کے تحت
تخت پر بیٹھا اور اپنے مسلم شہنشاہیت کا اعلان کر دیا۔ اس کے اسلام لانے کے ساتھ مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی جو کہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان جاری تھی۔ اسلام نے اس جنگ میں مغلوں کی روح پر فتح حاصل کری۔ یہ فیصلہ کن فتح تھی، ایک ایسی فتح جس کے بعد عیسائیت کو صرف اپنے مقام کی طرف ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ غزان خان کی طاقت نشانی کے باوجود مملوک اور الخانوں کے درمیان دشمنی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شامی پہاڑی سلسلوں پر قبضے کے لیے دونوں کے درمیان رساکشی شروع ہو گئی۔ غزان نے کچھ عرصہ کے بعد دمشق پر قبضہ کر لیا، لیکن اب کی بات اس کا یہ قبضہ قرآن کے نام سے تھا۔ لیکن آخرکار 1301 میں مرجوح الصفر کے جنگ میں مملوکوں کو فتح حاصل ہوئی۔ شام کا ایران کی بجائے مصر کے ساتھ قریبی رشتہ برقرار رہا۔ غزان کی فوجیں دریائے فرات کے مشرق میں پیچھے ہٹ گئی۔ غزان تاریخ میں پہلے عظیم منگول خان کے حصے سے مشہور ہے۔ یہ شہر اس لیے ہے کہ اس نے گزشتہ صدی میں ہونے والی بربادیوں اور تباہی کے بعد ایران، عراق اور وسط ایشیا میں تنظیمی اصلاحات نافذ کی تھی۔ ان علاقوں کے اثر نو تعمیر کوشش کی۔ وہ ایک خدا ترس اور اچھے احساسات رکھنے والا حکمران تھا۔ عوام کے لگان میں کمی کی، مسئولات کے طریقہ کار میں اصلاحات کی، ڈاک کی بنیاد ڈالی، محکمہ انصاف کے اثر نو تنظیم کی۔ ان منگول ڈاکوں کو سخت سزائیں دیں جو کہ چنگیز خان کے زمانے سے نواحی بستیوں میں لوٹ مار مچا رہے تھے۔ الخانی دور میں جو کہ 14 مارچ 1302 سے شروع ہوا، ایرانی اور وسط ایشیا جمہوریتوں میں رفاع عامہ کی نظم و نسق کے لیے ایک سنگ میل کے حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ غزان نے تبریز کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اس شہر کو اس دور کی بہترین عمارتوں سے سجایا۔ چنگیز خان نے پہلے کے معماروں کی تعمیری وراثت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے عالی شان جامع مسجد تعمیر کی گئی، یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی۔ یہاں تعلیم دینے کے لیے اس دور کی چوٹی کے علماء اور فضلاء کو دعوت دی۔ اس نے راستے اور شفا خانے بنوائے، ایک رسد گاہ بھی تعمیر کی جو کہ دنیا کی بہترین رسد گاہوں میں سے ایک تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کی خصوصیت کے ساتھ عربی فارسی تعلیم حاصل کرنے والوں کو وظائف جاری کیے۔ علم، انصاف، فنکاری، فن تعمیر اور فارسی ادب پھیلنے پھولنے لگا۔ فارس کی پہاڑی سلسلے ایک بار پھر اسلامی علوم کے مرکز بن گئے۔ غزان کا قبول اسلام مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنگ راہ تھا، جہاں سے اسلام نے ایک بار پھر کروٹ لی، ایک بار پھر مسلمان طریق ساز کردار ادا کرنے کی جانب گامزن ہو گئے۔ غزان کے قبول اسلام اور فارس میں اس کی اقتدار کی مضبوطی کے ساتھ ہی وسط ایشیا اور بحرہ روم کی دنیا کے درمیان ایک جغرافیائی خط فاضل قائم ہو گیا۔ دریائے فرات کے کنارے اس کے حدود شہر جو دونوں کو دوسری طرف سے جدا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسا کہ امین اور مامون خلفاء کے دور میں تھا۔ مغلوں کے حملوں سے پہلے 500 سالوں تک عربی زبان اسلامی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک مرکزی مخزن بنی رہی۔ اس دور کے عالم اور فاضل، چاہے وہ غزنی اور اندلس جیسے دور مقامات ہی کے کیوں نہ ہوں، عربی زبان میں ہی لکھا کرتے تھے۔ چنگیز خان اور غزان اعظم کے درمیان 75 سال کا فاصلہ تھا۔ سن 1218 سے لے کر 1295 تک کا یہ زمانہ انتہائی آزمائشی دور تھا، جبکہ مسلمانوں کی قسمت ملک رہی۔ 1258 میں بغداد کی شکست اس آزمائشی دور کا انتہائی نقطہ عروج تھا۔ غزان کو اس قبول اسلام سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک نئے زمانے کی ابتدا ہوئی۔ اب عمل کا دائرہ عربی بولنے والوں سے منتقل ہو کر فارسی بولنے والے لوگوں پر ہاتھ آ گئے۔ منگول حملوں نے شہری آبادیوں کا مکمل سوایہ کر دیا تھا۔ ان شہری آبادیوں کے ساتھ ہی عربی بولنے والوں کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ دہی شیوخ جو اس قتل عام سے بچ رہے وہ فارسی زبان کے دلدادہ تھے۔ 14ویں صدی کے بعد فارسی مسلمانوں کی عوامی زبان بن گئی، حالانکہ عربی کا استعمال عبادتوں سے ہوتا رہا۔ صوفیان اندلس کے استاد رومی، سعدی، حافظ جامی جیسے شعراء اور محمد اقبال رحمۃ اللہ جیسے جدید مصنف سبھیوں نے فارسی میں لکھا۔ عثمانی ترکوں، صوفیوں اور مغولوں اور ہندوستان کے جنوب کے چھوٹے چھوٹے حکمران نے درباری زبان فارسی تھی۔ صوفیانی تصورات میں فارسی زبان کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ علاوہ اس کے جدید زبانیں جیسے کہ ترکی اور اردو، پشتو اور مالے زبانیں وغیرہ انہیں
صوفیانہ اثرات کے زیر اثر پروان چڑھی۔ یہ غیر عرب ایشیا نجمی ایشیا کے درمیان ہونے والے یہ تاریخی تجربات تھے۔ الگ الگ طور سے ہونے والے یہ تجربات ایک بڑے اور واضح فرق نمایاں کرتے تھے۔ جبکہ ایشیا اثرات زیادہ تر روحانی ہیں تو مرکز عرب فقہ و شریعت پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ عربوں اور غیر عربوں کا اپنے اپنے الگ الگ تاریخی تجربات ہیں۔ یہ الگ الگ تجربات شاید ان اختلافات یا کم فہمی کی نمائندگی کرتے ہیں یا اس فرق کو واضح کرتے ہیں کہ جو کہ آج کل امریکہ جیسے ملک میں نظر آتا ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جیسے ملک کے تصورات کی بھٹی میں اس وقت پک کر یہ نظریات دہک رہے تھے۔ اسلام نے فاتح کو فتح کیا ہے۔ منگول اپنے پنجرے میں بھائیوں ترکوں اور تتاریوں کے ساتھ اسلامی پرچم کے علم بردار بنے اور آنے والی صدی میں اسلام کے پرچم کو ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا اور افریقہ جیسے دور مقامات میں اسے لہرا دیا۔ لیکن یہ اسلام اس قدر مطلق اس بلند و بالتارا ماروائی قوت سے اپنے قریب اور رسائی کے اعتبار سے کلاسیکی اسلامی دور کے اسلام سے الگ شناخت رکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسومات سے زیادہ روحانیت پسند ہے۔ یہ زیادہ تر جزدانی اور مشاہدانی عنصر اس میں کم ہے، اور یہ نئی سرزمینوں میں نئے ممالک میں اپنے دور کے اعلیٰ تر صوفیوں اور شیوخ کے ساتھ بڑے جوش سے وارد ہوا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔